ایک لفظ کی شکل و ساق کے اعتبار سے کئی ایک اور معنی و مفہوم ہوتے ہیں، یعنی جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا عرب اس سے کیا معنی لیتے تھے، یہ ہے عربی مبین۔ اس کا مطلب کو اقبال نے اس کو عرب محاورہ کہا ہے، یعنی قریش ڈائلیکٹ کیا تھا اس زمانے کا۔ 1000 سال سے جتنی بھی یہ لغات ہیں آپ کی، ان میں بنیادی کمزوری یہ ہے، ہزاروں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، لیکن حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا کوئی لغت ایسا نہیں جو اس انداز سے مرتب کیا گیا، یعنی جو چیز قرآن کی سمجھ میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ چیز اس پورے لٹریچر میں کبھی مرتب ہی نہیں ہوئی ہے۔ لے دیکھیے امام راغب اصفہانی کی لغت المفردات فی غریب القرآن ہے، اس کا بھی جو ہے تو سر قلم کر دیا انہوں نے، لیکن یہ بھی مختصر سا لغت ہے۔ مروجہ کتب لغت میں 3 کتابوں کو شہرت حاصل ہے، لسان العرب، تاج العروس اور قاموس۔ اس کے علاوہ دیگر لغات خاص خاص شعبوں میں ان سے بھی زیادہ ممتاز ہیں۔ اصل میں جو بنیادی لغت ہے وہ تاج العروس ہے، تاج العروس قاموس کی شرح ہے، اور چونکہ لسان العرب کے بعد مرتب ہوئی ہے اس لیے اس میں لسان کی ضروری تفصیلات بھی آ گئی ہیں، تو اس اعتبار سے تاج العروس آخری لیٹسٹ مفصل و مستند لغت ہے، جس میں اس سے پہلے کی شائع شدہ ساری مستند لغات کا خلاصہ آ گیا ہے۔ ان کا مصنف جو ہے محب الدین جو ہے، یہ 10 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے اور مصر میں مدون ہوئی۔ اس میں لسان العرب کے علاوہ 100 مستند کتب لغت سے استفادہ کیا گیا۔ مشہور لغت لین کی جو ہے لیکسیکن تاج العروس پر مبنی ہے۔ تاج العروس کے ساتھ دوسری امام راغب کی کتاب ہی ہے، یہ قرآنی الفاظ کا لغت ہے، نہایت مختصر ہے۔ تیسری اہم ابن فارس کی ہے، ٹھیک ہے، مقائص اللغہ، جس میں ہر لفظ کا مادہ اس کے بنیادی معنی یہ ہے۔ اس کے علاوہ پطرس بستانی کی لغت جو ہے محیط المحیط 2 جلدوں پر ہے۔ دیگر اور لغات ابن برید کی کتاب الاشتقاق جو مادے کے بنیادی معنی معلوم کرنے کے لیے بہت مفید ہے، اگرچہ مقائص اللغہ کی جیسی مفصل نہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، متصر سالس میں مادوں کی حروف کی بنیادی خصوصیت عمدگی سے بیان کی گئی۔ اس طرح کی دیگر اور لغات سے بھی استفادہ کرنے کے بعد قرآن سمجھ میں آتا ہے، سمجھ گئے جی؟ اس میں حقیقی اور مجازی معنی کا فرق بھی دیکھنا ضروری ہے۔ بلنکایا تصانیف میں بھی اور سے بہت سے طریق اور اسالیب بیان ہوئے ہیں جن میں الفاظ کے مجازی معنی مقصود ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ انداز بیان جو ہے تشبیہات اور استعارات پر مشتمل سمبولیکل ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے ہاں کلام میں مجازی معنی بھی لیتے ہیں، یہ بات کہنے کے کئی اور طریقے اسلوب ہیں، چنانچہ استعارہ، تمثیل، قلب، تقدیم، تاخذ، حذف، تکرار، اخفاء، اظہار، کنایہ، واحد کو جمع کی صیغے میں اور جمع کو واحد کی صیغے سے، خاص لفظ سے عام معنی مراد، عام لفظ سے خاص، یہ اسلوب ہیں قرآن کے جو آپ کو مجاز کے ابواب میں ملیں گے۔ قرآن کا نزول ان تمام اسالیب کلام کے مطابق ہوا، اس لیے قرآن کا ترجمہ دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ عربی زبان میں مجاز کی وہ وسعت نہیں جو عربی میں ہے۔ مثلا آیت فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، دیکھیں یہ سورہ کاف کی آیا ہے، اگر اسے کسی دوسری زبان ترجمہ کرنا چاہے تو اس مفہوم نہیں سمجھا سکتا جو ان الفاظ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ ترجمہ کریں کہ ہم نے ان کو چند ساتھ سلائے رکھا تو مفہوم کا ترجمہ تو ادا کر دیا، الفاظ کا دل نہیں ہو سکتا۔ یہ انداز بیان عام کتابوں میں ہوتا ہے، لیکن جس کتاب عظیم کی کیفیت یہ ہو کہ اس کے حقائق کو تمام نوع انسانی کے لیے ہر زمانے مشرع راہ بننا ہو، تو اس کا وہ حصہ اسی انداز کا ہونا چاہیے جس کا تعلق حقائق سے ہو۔ اس سے ہر دور کے ارباب علم و بصیرت اور اصحاب فکر و تدبر اپنے زمانے کی علمی سطح کے مطابق الفاظ کے مجازی معنی سے قرآنی حقائق کو سمجھتے چلے جائیں گے، اور یوں جوں انسانی عقل کی سطح بلند ہوتی جائے گی قرآنی حقائق بے نقاب ہو کر سامنے آتے جائیں گے۔ لہٰذا قرآنی الفاظ کا مفہوم سمجھنے کے لیے بھی مد نظر رکھیں کہ متعلق آیت میں فلاں لفظ کی متعلق حقیقی معنی حقیقی لینے چاہیے یا مجازی۔ پہلے اس کے حقیقی معنی متعین کر کے پھر اس کے حقیقی یا مجازی جو معنی زیادہ موزوں انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ان لغات میں جو قرآنی تعلیمات کے بارے میں دی گئی ہیں، جو ان اشخاص کی ذاتی استعداد اور رجحانات اور اپنے زمانے کی علمی سطح اور عام فضا کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس لیے دوسروں پر ان کی آراء کی پابندی لازم نہیں ہے۔ ان مقامات پر اپنی فہم و بصیرت و علم کی موجودہ سطح پر جو بہتر اختیار ہو اسے اختیار کرنا چاہیے، مگر قرآن کی مجموعی تعلیم کے خلاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اردو زبان میں عربی کے بہت سے الفاظ داخل ہیں،
مگر یہ الفاظ اردو میں ان معنی سے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جن معنوں میں عربی میں بعض حروف کے متعلق کہا گیا کہ زائد ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ بلا ضرورت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کی اس مقام پر الگ معنی کچھ نہیں، لیکن اہل زبان اسے ایسے مواقع پر استعمال کرتے ہیں، اس سے کلام میں خاص وزن اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس موقع پر قرآن سے اسے استعمال نہ کرتا تو قرآن کا انداز غیر فصیح ہو جاتا۔ سمجھ گئے جی؟ عربی زبان کے مادے بالعموم ثلاثی مجرد ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات چار رباعی مجرد بھی ہوتے ہیں اور رباعی مزید فی بھی ہوتے ہیں، ثلاثی مزید فی بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا، جیسا ابن قتیبہ نے کہا ہے، بلکہ کہ جتنے بھی اورینٹلسٹ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ایسا اسلوب اختیار کیا جائے جو ترجمہ و تفسیر کے بین قرآن ٹرانسلیشن آپ نہیں کر سکتے، ہاں پیرافریزنگ کر سکتے ہیں اس کی اردو، ٹھیک ہے جی؟ قرآن پر غور و فکر کی شرط ہر دور کے لیے لازم ہے۔ ثم انا علینا بیانا، اس کی وضاحت اللہ نے کہا ہے ہمارے ذمہ ہے، یعنی قرآن کی وضاحت خود اللہ نے کی ہے۔ یہ عام کتابوں کی طرح نہیں کہ ہر باب کا خاص موضوع، بلکہ مختلف خطبات کا مجموعہ جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ اسے یوں سمجھیے اس میں ایک مقام پر اور تفسیر کسی اور مقام پر مختلف حقائق کو مختلف واقعات کے ضمن میں دہرایا گیا ہے۔ اسے تصریف آیات یعنی آیات کو پھیر پھیر کر لانا، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے جی؟ اور الفہمی کے لیے بنیادی چیز عربی زبان کے الفاظ کا وہ مفہوم جو عرب لیتے تھے، ان سے واقفیت، ہر موضوع کے متعلق تمام آیات کا بیک وقت سامنے آنا، یعنی کلاسیفیکیشن کریں گے، آیا کی تبویب کریں گے۔ ان دو شرائط سے زیادہ اہم شرط وہ ہے جو تدبر فی القرآن، اور تدبر کو حکم نہ کسی خاص فرد کے لیے نہ کسی خاص زمانے کے لیے، یہ تو تمام افراد اور تمام زمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن کو تقلیداً سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کسی ایک فرد کا تدبر دوسرے کے لیے سند اور حجت ہے، تو دوسرے خاص زمانے کی تفسیر کافی نہیں ہو سکتی۔ قرآن فہمی کے لیے وقت کے تقاضوں سے آگہی نہایت ضروری ہے۔ قرآن پر تدبر کے لیے ازحد ضروری ہے کہ اس زمانے میں جس سطح پر علم انسانی پہنچ چکا ہے اس پر نگاہ ہو، راسخون فی العلوم ہوں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن انسانی زندگی تقاضوں کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو نہ ہو کہ زمانے کے تقاضے کیا ہیں تو قرآن سے کیا رہنمائی لے گا وہ؟ جس طرح ایک فرد کا تدبر فی القرآن دوسرے کے لیے حجت نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو کچھ قرآن کے متعلق کسی ایک زمانے میں سمجھا گیا ہو وہ بھی حرف آخر تو نہیں ہو سکتا۔ جو علم انسانی بڑھتا جائے گا نت نئے قرآنی حقائق واضح ہوتے چلے جائیں۔ قرآن کی کسی بات میں تضاد نہیں ہے، یہ جو انہوں نے کہا کہ مومل تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا انہوں نے قرآن پر تدبر نہیں کیا؟ من جانب اللہ ہونے کی دلیل قرآن کیا دے رہا ہے؟ جی قرآن کے سارے نسخوں میں یہی الفاظ ہیں، تو ان کی تعبیرات کیسے مختلف ہوگی؟ بات تو ساری تعبیرات کی، اگر کیفیت یہ ہو کسی کتاب کی کہ زائد کوئی مفہوم دے بکر اس سے بالکل متضاد، تو کیا اہل علم کے نزدیک کتاب کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں قرآن کی کسی بات پہ تضاد نہیں، تدبر شرط ہے۔ قرآن سمجھ کی جو شرائط خود قرآن نے مقرر کی، اگر ان کے مطابق تدبر ہو تو اس کے کسی حکم کی دو تعبیرات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اگر لغت قرآن کو اپنی سمجھ اور حجت اور آخری دلیل تسلیم کرے تو امت میں کسی قسم کا تفرقہ اور اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں کچھ تو احکام و قوانین ہیں اور کچھ حقائق ہیں۔ احکام و قوانین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جیسے حق کے معنی ٹھوس اور متعین، لیکن حقائق جن کا تعلق مابعد طبیعت سے ہے ان کو تشبیہات کے انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور اہل علم سے حقیقت پوشیدہ بھی نہیں۔ تشبیہات اس طرح سے شخص اپنے اپنے فہم اور علمی سطح کے مطابق مشبہ بے کے متعلق تصور قائم کر سکتا ہے، اس میں اختلاف ہوگا۔ جہاں تک ہدایات کا تعلق ہے تو ان کی دو تعبیر تو ہو نہیں سکتی، یہ تو اسلامی نظام کی طرف سے نافذ ہوں گے، اس لیے ان کی عملی جزیات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ امت میں وحدت فی العمل پیدا ہو جائے گی اور قرآنی حقائق کے سمجھنے کے لیے فکری آزادی بھی قائم رہے گی۔ یاد رکھیں شرط اول کیا ہے کہ قلب و ذہن کی پاکیزگی ہو، تب قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ تمام شرائط سے زیادہ گہری شرط اور ہے، وہ یہ کہ جب تک اپنے ذہن کو پہلے سے قائم شدہ نظریات، متعدقات اور تصورات سے پاک نہ کر لیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ لا یمسو الا المطہرون، جس کا قلب و نگاہ انسانی خیالات کی آمیزش سے پاک نہ ہو، اسے قرآن سے کوئی مس نہیں ہوگا۔ جب تک ان تارشیدہ بتوں کو دماغ سے باہر نہ نکالو
قرآن سمجھ میں نہیں آئے. اہل عرب بھی قرآن کو سمجھ نہیں پاتے. بڑی حیرانگی کی بات. ٹھیک ہے جی. پہلے بتوں کو دماغوں سے نکالے، پھر دیکھ کے قرآن کس طرح جلوہ پیرا ہو کر اس میں داخل ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اہل عرب کی زبان تو عربی ہے، تو پھر وہ قرآن کو کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ بھی قرآن کو غیر عرب مسلمانوں کی طرح تقلیداً سمجھتے ہیں. یعنی کسی زمانے جس شخص نے قرآن کو جس طرح سمجھا وہ آنے والوں کے لیے سند اور حجت بن گیا. اس کے بعد جو ہے قرآن پر سارا غور و تدبر ہی ختم کر دیا گیا. یہ تقلیدی قرآن عربوں کو عربی زبان میں پڑھایا جاتا ہے اور غیر عربوں کو ترجموں کے ذریعے کی اپنی زبان، اپنی فکر سے نہ یہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ وہ. اس لیے اس باب میں عرب اور عجم کی بھی کوئی تفریق نہیں رہی. تمام تفاسیر کی کتابیں جو الازہر میں پڑھائی جاتی ہیں وہی دیوبند اور ساری دنیا کے دارالعلوم میں زیر تدریس ہیں. فکر و بصیرت نہ وہاں نہ یہاں. ہوئے ہوئے مغرب ز تو بیگانہ اور مشرق ہما افسانہ. قرآن رموز کو سمجھنے میں صدیوں سے رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن سمجھنے کی سوال اہل زبان ہونے کا نہیں ہے، سوال زبان دانی کے بعد اہل فکر و نظر ہونے کا ہے. اپنے غور و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے قرآن کو سمجھ میں بڑی دشواری حائل ہوتی ہے. متقدمین جو ہیں اسلاف جو تفاصیل لکھ کے مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ اپنا خیال، اپنا فہم اور اپنی رائے